اوپر والے مائک سے گزارا ہوں علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں محبتوں کا عقیدتوں کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک میں کچھ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ اچانک سے مائک سسٹم جو ہے وہ خود بخود نہیں چل رہا، حالانکہ فجر میں چل رہا تھا۔ تو ایسی صورتحال بن جاتی ہے اور یہ کارواں چلتا رہے گا، یقیناً نمازیں اپنی جگہ پہ ہوتی رہیں گی اور یہ سلسلے چلتے رہیں گے۔ الیکٹرانکس کی چیزیں ہیں، یہ انسان کی تخلیق ہے، بنائی ہوئی ہے، اور انسان کی چیزیں ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنی ناقص ہوتی ہیں، اس سے اس کا نقص سامنے آتا ہے، اور خالق ارض و سما نے جو چیزیں بنائی ہیں تو اس کے کیا کہنے ہیں۔ کہ صدیوں سے آپ دیکھیں کہ آسمان جو ہے اپنی جگہ موجود ہے، لیکن ایک کہیں دراڑ نظر نہیں آتی ہے، یہ اس کی صنائی، اس کی خلاقی ہے۔ حاضر ذی وقار، ہم آج زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ اسی طرح ہوا کرتا ہوگا کہ لوگ آ کر بیٹھ کر سماعت کرتے ہوں گے، اس وقت مائک سسٹم وغیرہ تو تھا ہی نہیں، اور اسی طرح جو ہے سلسلہ قائم ہوتا ہوگا۔ اچھا ہے تھوڑی توجہات آپ کی ہماری طرف رہے۔ انسان کے زندگی میں 3 لمحات بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، یعنی کسی بھی انسان کی زندگی میں 3 دن بہت امپورٹنٹ ہیں، میرے اور آپ کی زندگی کے اندر، اور ان 3 لمحات میں کسی اللہ والوں کی یا کسی نیک آدمی کی صحبت میسر آ جائے تو یہ انسان کے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہوتا ہے۔ وہ 3 لمحات کون سے ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں جس میں انسان کو بہت زیادہ کسی نیک اور اچھے انسان کی ضرورت پڑتی ہے؟ پہلا لمحہ تو وہ ہے کہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے، یہ لمحہ انسان کی زندگی کے لیے بہت قیمتی ہے۔ جیسے ہی انسان کا بچہ دنیا میں تشریف لاتا ہے تو شیطان اس کو آ کے مس کرتا ہے، چھوتا ہے۔ یہ وہ پہلا لمحہ ہے کہ جب شیطان کا اثر اور اس کی کارروائیاں انسان کے پہلے دن سے سٹارٹ ہو جاتی ہیں، یعنی میرے آپ کے سب کے ساتھ۔ لیکن کتنی اچھی بات ہو کہ اگر کوئی شخص متقی وہاں سامنے ہو اور اس کے کان میں اذان کہہ دے، یعنی کسی نیک صالح آدمی کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات اس کے اندر سرایت کر جائیں۔ یہ بڑا لمحہ قیمتی ہے، جو یہ بنیاد ہے، یہ بیج ہے کسی بچے کے حوالے سے، کسی انسان کے حوالے سے، اور آگے بڑھ کر وہ شخص اس بچے کو تحنیک کر دے۔ تحنیک یعنی متقی اور پرہیزگار کے منہ سے، اس کے لعاب سے لگ کر کوئی کھجور یا شہد وہ اپنے ہاتھ سے اس کے اندر ڈال دے، تو یہ اس بچے کے لیے بہت قیمتی لمحہ ہوتا ہے۔ اور عام طور پر ہمارا معاشرہ ایسے متقی اور پرہیزگار کی صحبت سے ہمارے بچوں کو دور رکھے ہوئے ہیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ یہاں پہلے دن سے ہی ہمارا اسٹارٹ، ہمارا آغاز کوئی مناسب طریقے سے اپنے بچوں کا ہم نہیں کر پاتے۔ دوسرے انسان کی زندگی میں لمحہ آتا ہے موت کا، جب انسان مر رہا ہوتا ہے، جب اس کی روح نکلتی ہے، یہ لمحہ بھی اس انسان کی زندگی کے لیے بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اس وقت بھی اگر کوئی شخص نیک متقی پرہیزگار سامنے موجود ہو اور وہ کلمے کی تلقین کر دے اسے، آپ غور کر رہے ہیں انسان کی زندگی میں یہ قیمتی لمحات کیسے ہیں، یعنی کہ ساری زندگی کمایا اور کیا کھایا، اللہ اکبر، لیکن جب آخری وقت آئے اور کسی نیک انسان نے اسے تلقین کر دی، اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ اس بچے کے یا اس انسان کے یا اس خاتون کے کانوں میں پڑے اور اس نے زبان سے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، تو یقین جانیے کہ اس کا پورا عمل جو زندگی بھر کیا تھا، اس ایک عمل جو ہے اس پر سب پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ حاضر ذی وقار، پہ تیسرا لمحہ انسان کی زندگی میں آتا ہے
مر گیا انسان، چلا گیا دنیا سے. اب لمحہ آتا ہے میدان حشر کا، میدان محشر کا، کہ جب انسان کو اس وقت بہت ضرورت پڑتی ہے اس چیز کی کہ انسان سوچتا ہے، انسان غور کرتا ہے کہ میں نے سب کچھ دنیا میں کمایا، کھایا پیا، اب میرا عمل کھلے گا. اب وہ لمحہ بھی انسان کے لیے بڑا قیمتی ہوتا ہے کہ انسان نے کیا کیا، اس کا دفتر عمل اس کے سامنے آئے گا. اس وقت کوئی کام نہیں آئے گا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نہ مال نہ اولاد. کیا وجہ ہے کہ آخرت کے حوالے سے اللہ نے مال اور اولاد کا تذکرہ فرمایا؟ انسان اپنے ذوم میں سمجھتا ہے کہ میں ہر چیز کو مال سے خرید لوں گا اور میں ہر جگہ مال سے بچ جاؤں گا، مال خرچ کر کے بچ جاؤں گا. اس لیے اس کا ذکر کیا قیامت کے دن کے حوالے سے کہ اس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد قائم آئیں گی. اس کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے. انسان مال سے بہت سی چیزیں خرید سکتا ہے لیکن ساری چیزیں نہیں خرید سکتا. انسان مال سے اچھے کھانے خرید سکتا ہے لیکن صحت نہیں خرید سکتا. انسان مال سے کتابیں تو خرید سکتا ہے لیکن علم نہیں خرید سکتا. انسان مال سے آئینہ، چشمہ تو خرید سکتا ہے لیکن نظر نہیں خرید سکتا. تو مال سے انسان ہر چیز نہیں خرید سکتا. یہ جو آج کے زمانے کا ایک المیہ ہے اور ہم نے مال کو اس قدر اہمیت دی ہے اپنی زندگیوں کے اندر کہ مال سے تو ہر چیز خرید لیں گے. کبھی جا کے مال سے چیزیں خرید کے دیکھیں تو ہر چیز مال سے خریدی نہیں جائے گی. یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن بھی آپ مال سے بچ نہیں سکیں گے کہ مال خرچ کریں گے اور رشوت لیں گے اور فرشتے آپ کو جہنم سے جنت میں ڈال دیں گے. تو اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن نہ تیرا مال کام آئے گا اور نہ تیری اولاد کام آئے گی. اچھا اولاد کا کیا ذکر کیا، کیوں کیا؟ آج کے سوسائٹی کے اندر جس کے 4 اولاد ہیں، 3 اولاد ہیں اور اس نے پڑھا لکھا کر اسے اچھا انسان بنا دیا اور کسی اچھی پوسٹ پر ڈال دیا. میرا بیٹا DCO لگا ہے، میرا بچہ کمشنر ہے، میرا بچہ SHO ہے، میرا بچہ فلاں جو ہے وزیر کا جو ہے سیکرٹری ہے. یہ زوم بھی ہے نا انسان کو، میں کچھ بھی کر لوں گا، میرے بچے کا ایک فون آئے گا اور میرا کام ختم ہو جائے گا اور کوئی مجھے پکڑ نہیں سکتا. یہی زوم انسان کو ہوتا ہے زندگی میں جس کو اللہ نے اولاد دی ہے. اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن یہ تیرے جوان اولاد بھی تیرے کام نہیں آئیں گے. وہاں کوئی DCO تیرا کام نہیں آئے گا. وہاں کام کیا آئے گی؟ چیزیں نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کام آئے گی. تو نسبت رسول جو اہم اور امپورٹنٹ چیز ہے اس سے تعلق جوڑنا. پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ قیامت کے دن لوگ آئیں گے میرے پاس تو اللہ تعالیٰ کن چیزوں کو قبول کرے گا؟ تو فرمائے اللہ ات اللہ بقلب سلیم. جو سنورا ہوا دل لے کر آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسی سے بات کرے گا. دنیا میں آپ نے کمایا، کیا کمایا؟ کبھی اپنا جائزہ لیجئے. مجھے اور آپ کو سب کو جائزہ لینا چاہیے. سنورا ہوا دل، تو یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ دلوں کا بیوپاری کرے گا. تجارت جو ہے دلوں کی ہوگی. اب دل جو ہے یہ دل جو ہے لے کر آئے گا. بقلب سلیم کہا ہے، سنورا ہوا دل. سنورا ہوا دل کون سا ہے؟ ہم اپنے چہرے کو، جو انسان دیکھتا ہے، آپ اور ہم ایک دوسرے کے چہرے دیکھتے ہیں، دن میں کتنی مرتبہ دھوتے ہیں کہ چہرہ صاف ستھرا ہو جائے. اور جس کو اللہ دیکھ رہا ہے اس کو کتنی مرتبہ صاف کرتے ہیں آپ؟ اور اس کو صاف کرنے کا طریقہ آپ کو پتہ ہے. آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ میرے دل کو صاف کرنا ہے اور اسی دل کو صاف لے کر جانا ہے میں نے؟ سڈن ڈیتھ عام ہو گئی ہیں. ابھی ہمارے بہت سے نمازی حضرات، ابھی ہمارے ایک نمازی ہیں، ان کے 3 دن پہلے، یعنی پچھلے ہفتے کی بات ہے، 3 دن پہلے ایک بہنوئی کا انتقال ہوا اور 3 دن کے بعد پھر ایک بہنوئی کا انتقال ہو گیا. اور بالکل اچانک موت ہو رہی ہے. اچھا سارے، مجھ سمیت ہم اور آپ سب بیٹھے ہوئے جتنے بھی ہیں، ہم سب کو یہ گمان ہوا ہے کہ میں نے وہ سالوں جینا ہے ابھی، یعنی مجھے موت نہیں آئے گی، میں اسٹیل کا انسان ہوں، لوہے کا ہوں، لوہے کا، مجھ پہ کوئی چیز اثر ہی نہیں کرے گی. یہ ہمیں گمان ہو گیا ہے. پتہ نہیں کیوں ہو گیا ہے، خواہ مخواہ ہو گیا ہے. حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ کل کا لمحے کی خبر نہیں کہ اگلا لمحہ اس کا ہے زندگی کے اندر یا نہیں ہے.
اچھے بھلے انسان مر رہے ہیں، اچانک موت، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو دوستو یہ جو دل ہے، اس دل کے اندر اس کو صاف کرنے کا، اس کو ٹھیک کرنے کا بہت سے ذرائع ہیں۔ ان میں ایک ذریعہ ہے اللہ کا ذکر کرنا، ذکر الہی کرنا۔ آپ بتائیں نا، آپ غور کریں کتنا ذکر الہی ہم کرتے ہیں، اس دل کو کتنا صاف کرتے ہیں ہم۔ کیا کالا سیاہ دل لے کر ہم جائیں گے تو ایک چہرہ جو ہے بدنما داغ والا چہرہ کوئی آدمی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ تو دل سنورتے ہیں انسان کے وہ یا تو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر، ذکر الہی کر کے، یا اپنے جسم کو ایسے ماحول کے اندر لایا جائے کہ جس ماحول کے اندر سماعتوں سے اللہ کا ذکر ٹکرائے، انسان ٹھیک ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک بہترین علاج، ایک کو ساؤنڈ بند کر دیں، ایک کو بند کر دیں، اس کا ایک بہترین طریقہ آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ مسجد ایک ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر انسان بہت سارے قباحتوں سے، بہت سے گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ آپ اس ماحول میں جتنی دیر بھی آپ خاموش بیٹھے، ابھی تھوڑی دیر بیٹھے، تو آپ دیکھیں جب تک مائک نہیں چل رہا تھا ہم بیٹھے تھے، کوئی غیبت کی ہم نے؟ ہم اتنی دیر غیبت سے بچ گئے۔ ہم خاموش رہے تھے، ہم نے کوئی الفاظ نہیں کہے، جھوٹ بولنے سے بچ گئے۔ اچھا جیسے ہی مائک آن ہوا تو آپ دیکھیں کہ مائک کے آن ہونے کے بعد کوئی ہلہ گلہ نہیں ہوا، بلکہ اس وقت بھی صدا کس کی بلند کی؟ نعرہ تکبیر کی۔ چہرے پہ خوشیاں آ گئیں۔ جتنی دیر آپ بیٹھے، آپ کی نگاہ کسی غیر محرم کو دیکھ رہی ہے؟ نہیں دیکھ رہی۔ آپ زبان سے گالی نہیں بک رہے، ہذیان نہیں بک رہے، کانوں سے گانے باجے کی آواز نہیں سن رہے۔ آپ کبھی غور کرتے ہیں کتنی بڑی نعمت ہے مسجد کے اندر آ کر بیٹھ جانا انسان کا؟ ہم نے کبھی اس کو نعمت جانا ہی نہیں۔ ہم تو نعمت کہتے ہیں روٹی کو، ہم تو نعمت کہتے ہیں کھانے کو، ہم تو نعمت کہتے ہیں کپڑے کو، ہم تو نعمت کہتے ہیں کاروبار کو۔ کیا یہ نعمت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا سے کاٹ کے آپ کو مسجد میں بیٹھا دیا؟ اگر آپ سمجھے تو، اگر یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ واقعی میں نعمت ہے تو کتنی بڑی نعمت ہے یہ، کہ پورے ہفتے میں سب سے بہترین پرائم ٹائم اگر آپ نکالیں نا تو آپ کو یہ 1 گھنٹہ ملے گا جس میں آپ بیٹھ کر صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ آپ اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا یہاں پر، ہے نا؟ خاص ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کے حوالے سے بڑی پیاری پیاری باتیں ارشاد فرمائیں۔ مسجد میں آئیں تو مسجد کے کچھ طور طریقے ہیں، اس سے فائدے بہت ہوتے ہیں۔ مسجد کو جو ہے آپ جیسے ہم کہتے ہیں نا، مسجد میں چندہ دینے سے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر، اور بھی بہت سے طریقے جس میں اللہ جنت میں گھر بناتا ہے۔ کیسے جنت میں گھر بنائے گا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے، آپ فرماتے ہیں جو مسجد سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دے، نکال دے، تکلیف دہ چیز کو دور کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ یعنی کہ چندہ کسی کے پاس نہیں ہے، پیسہ کسی کے پاس نہیں ہے، تب بھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غریب امتی کا بھی کتنا خیال کیا کہ تیرے پاس کچھ نہیں تو کیا ہوا، مسجد سے تکلیف دے چیز کو دور کر دے، تجھے بھی اسی صف میں کھڑا کر دیں گے جس صف میں پیسے دے دے کے لوگ مسجد بنا کر جنت میں گھر بنا رہے ہیں، تجھے بھی تیرے لیے ہم گھر بنا دیں گے۔ اس کے بعد آقا دو جہاں فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ مسجد کی صاف ستھرائی کرنے والے ایک خاتون کی وفات ہوئی۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں خواتین بھی مسجدوں میں آتی تھیں، اور ابھی بھی مسجد نبوی شریف میں علیحدہ حساب کتاب ہے۔ تو جہاں پر ایسا ہوتا تھا تو سرکار نے دیکھا کہ ایک خاتون کا انتقال ہوا، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اسے مسجد سے گرد و غبار صاف کرنے کی وجہ سے میں نے اسے جنت میں دیکھا ہے۔ یعنی آپ اور ہم اگر مسجد میں آ کر تھوڑا سا یہ صاف ستھرائی کا بھی کام کریں، یعنی یہ اپنا تعلق مسجد سے جوڑیں، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ آپ کی اپنی زندگی کے اوپر ہوگا، دل صاف ہوگا۔ کس کا گھر ہے یہ؟ بولیے نا، اللہ کا گھر۔
تو جب آپ کا گھر کوئی آ کے جھاڑو دے کے صاف کر دیتا ہے آپ خوش ہو جاتے ہیں، تو جب رب کے گھر کو صاف کریں گے کہ رب کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر لڑکے کی شادی نہ ہوتی ہو اور لڑکی کی شادی رشتے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہو تو اس کا بھائی یا باپ ثواب کی نیت سے مسجد میں آئے اور جلد رشتہ، نیک رشتہ ملنے کی نیت سے وہ روزانہ کم از کم ایک بار مسجد میں ایسے وقت جھاڑو لگائے کہ جس وقت صفائی کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ جلد از جلد اللہ اس کے لیے رشتوں کا انتظام فرمائے گا گھر کے اندر۔ ہم بابوں کے پاس جاتے ہیں، ویسے بھی ہماری یہاں دکانداریاں بہت چمک رہی ہیں، اچھا ہم ان چیزوں کی طرف نہیں آتے، حالانکہ یہ کام آپ کے علاقے میں کیا کوئی ایسا علاقہ، ہاں ہر علاقے میں بابیں نہیں ملیں گے لیکن ہر علاقے میں مسجد مل جائے گی، لیکن ہمارا یقین تو پیدا ہو کہ ہم مسجد کے ساتھ تعلق جوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں گی۔ ہمارا بلیف صرف بابوں پر ہے، ہمارا بلیف صرف اور صرف ان پیر حضرات پر ہے، اللہ ماشاءاللہ اچھے پیر صاحبان جن کی وجہ سے دنیا قائم ہے، ان کی بات نہیں کرتے، نظام الدین اولیاء مخدوم، جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ، ان کے سلسلے کے لوگ کئی جگہ پہنچے ہوئے، لیکن آج کا جو پیری مریدی ہے ان کا تعلق صرف اور صرف یہی رہ گیا ہے کہ بس رسم و رواج، مقصدیت سے ہٹ گئے ہیں، آستانے جو ہے وہ مقصد سے ہٹ گئے، چند رسوم کے اندر لا کر بند کر دیا ہے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کے مریدوں کے اندر بھی للہیت نظر نہیں آتی، ان کے مریدوں کے اندر بھی رجوع الی القرآن نظر نہیں آتا، ان کے مریدوں کے اندر بھی رجوع الی اللہ نظر نہیں آتا۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا تھا کہ حضور غوث الاعظم کا مرید ہو اور آپ کے صحبت میں بیٹھ کے وہ اللہ سے واصل نہ ہو جاتا ہو؟ یہ سلسلے اللہ سے واصل کرنے والے تھے، لیکن ہمارے یہاں سلسلہ ہم سے قائم ہو جانے کا، آپ ہم سے قائم رہیں، ہم سے وابستہ ہو جائیں، باقی کام چھوڑ دیں۔ آپ حضرت وقار ایسے بہت سے 2 نمبر لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، جان چھڑائیں اپنی ایسے پیروں سے کہ جن کے چہرے پر داڑھی مکمل نہ ہو، جو نماز کی تلقین نہ کر، جن کی صحبت میں سال بیٹھ کر بھی آپ کو نماز نہ آئے تو آپ نے کیا صحبت اختیار کیا؟ کبھی آپ کو غور کرنا ہوگا، آپ اپنے اوپر تو رحم کھائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ مسجد میں آ اور مسجد میں آ کر جھاڑو لگا، سبحان اللہ، کیا ملے گا اجر و ثواب؟ حضرت سیدنا محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امیر المومنین فی الحدیث، کتنا بڑا نام ہے، حیران ہو جائیں گے آپ۔ ایک دن مسجد میں تشریف لایا، ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہمارے کوئی آدمی بڑا ہو جائے نا تو اس کے تو پر لگ جاتے ہیں، اس کی تو سریا نہیں نکلتا گردن سے، میں اگر کروں گا تو مجھے کیا ہو جائے گا۔ ایسا انسان عظیم امیر المومنین فی الحدیث 16 سال کی عمر میں، اچھا بچپن میں تو والد کا انتقال ہو گیا، 16 سال کی عمر میں والدہ اور اپنے بھائی کے ساتھ مکہ مکرمہ زیارت کے لیے گئے، 18 سال کی عمر میں مدینہ طیبہ گئے، اور پھر خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور یہ حدیث طیبہ لکھنے کی طرف یہ من جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کیا گیا کہ حضور تشریف فرمائے، کچھ مکیاں ارد گرد منڈلا رہی ہیں، یہ اشارہ تھا اس بات پر کہ حضور کے حدیث کے اندر کچھ لوگ اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ باقاعدہ ٹاسک دیا گیا حضرت سیدنا محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ پھر آپ نے یہ کام کیا، اتنا عظیم کام کہ آج ہوئے زمین پر عالم اسلام نے اس کتاب کو قرآن کے بعد سب سے معتبر ترین کتاب مانا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا۔ یعنی کہ میں صرف یہ پہلے عرض کروں کہ کتنا بڑا انسان اور مسجد سے تعلق کیسا تھا۔ 1080 استاد تھے ان کے جن سے اکتساب فیض کیا، 1080 استاد پڑھا ہے آپ نے، کہاں کہاں جا کے پڑھا۔ ہم اپنے استادوں کی لسٹ نکالیں اپنی زندگی کے اندر، شاید ہم 50 سے زائد نہ نکال سکیں، 100 سے زائد نہ نکال سکیں۔ کتنے استادوں سے کتنے بڑے بڑے بیٹھے ہوں گے لوگ، مجھ سے زیادہ معتبر معزز لوگ بیٹھے ہیں اور زیادہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے دنیاوی ڈگریاں بہت حاصل کی ہوں گی، کتنے استادوں سے اکتساب فیض کی، لسٹ بنا کر دیکھیں آپ، 50 60 70 سے زیادہ نہیں جا سکتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ جنہیں اللہ پسند کرتا ہے ان کے لیے راستے کیسے کھولتے ہیں، وہ محنت کتنی کرتے ہیں۔ 1080 استاد جن کے پاس جا کر، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا 4000 استاد تھے، کیسے کیسے لوگ تھے، اور پھر اس علم کو پھیلایا آپ نے کیسے؟ اپنے شاگردوں کو آپ نے بخاری شریف جو پڑھ کے سنایا، تقریباً کہتے ہیں 90,000 شاگردوں کو آپ نے بخاری سنایا، 90,000 لوگوں کو پڑھایا۔
اب ایک سال کے اندر لگائیں اپنی زندگی کا، آپ ان کا حصہ نکالیں، ایک سال میں کتنے لوگ آپ سے اکتساب فیض کرتے ہوں گے۔ اتنا بڑا انسان مسجد میں آئے تو دیکھا کہ نا تنکا پڑا تھا، تو آپ نے تنکا اٹھا لیا اور اپنے جیب کے اندر ڈال لیا۔ تو آپ کے برابر میں ایک شخص دیکھ رہا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مسجد میں اگر تنکا کوئی پڑا ہوا ہو تو مسجد کو ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی کے آنکھ میں کوئی پھانس لگ جائے تو تکلیف ہوتی ہے، تو مسجد کو ایسی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ باعمل لوگ تھے، انہوں نے تنکا اٹھایا اور جب مسجد سے باہر گئے تو تنکا اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا۔ ہمارے اسلاف مسجدوں سے اس طرح کا تعلق رکھتے تھے۔ حضرات ذی وقار حضور قبور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز پڑھنے مسجد میں آتے ہیں تو نمازوں میں جو ہماری کیفیت ہوتی ہے، مسجد کس لیے بنائی جاتی ہے؟ مسجد کس لیے بنائی جاتی ہے؟ نماز کے لیے۔ یہاں پہ آ کے با جماعت نماز ادا کی جائے۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو نماز میں کھڑے ہو کر خشوع و خضوع اختیار کرنا اور پھر بہت ہی عاجزی اور الہا کے ساتھ نماز پڑھنا، اگر ایک تصور آ جائے تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انس بن مالک روایت کرتے ہیں، حضور جب کھڑے ہوتے تھے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 3 مرتبہ فرماتے تھے استووا 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 استووا، صفیں ٹھیک کر لو، صفیں ٹھیک کر لو، 3 دفعہ فرماتے تھے۔ کتنی اہم بات ہے، حضور فرماتے تھے صفیں ٹھیک کر لو، اور پھر فرماتے تھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد عربی کی جان ہے، میں تمہیں پیچھے سے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں۔ یہ حضور فرماتے تھے صفیں ٹھیک کر لو، صفوں کو صحیح کر لو۔ تو صفوں کو ٹھیک کرنا، صفوں کو صحیح کرنا، اب آپ مجھے بتائیے اس حدیث کو سامنے رکھیں اور اس حدیث کے الفاظ پہ غور کریں۔ حضور کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے میں آگے دیکھتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے حضور ہماری نمازوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ تصور قائم کر کے نماز پڑھی جائے تو یقین جانیں ہماری نمازوں میں دل جمعی پیدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم اپنی نمازوں میں کوشش کر کے دل جمعی پیدا کریں، اخلاص پیدا کریں، للہیت پیدا کریں۔ پھر جب مسجد میں آ جائیں تو مسجد میں آ کر تکلیف نہیں دینی۔ آپ مسجد میں آ کے تکلیف دیں گے کسی کو بھی، بات پتہ کہاں تک پہنچے گی؟ حدیث مبارکہ سنیے گا، سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، بہت عبرت والی بات ہے یہ۔ آپ فرماتے ہیں من اذا مسلمن، کسی شخص نے کسی مسلمان کو اذیت دی، اذیت پہنچائی، فقط اذانی، اس نے مجھے یعنی رسول اللہ کو اذیت پہنچائی۔ آپ کو اس بات کا احساس ہے یہ بات کیسے کہی جا رہی ہے؟ یہ احساس والے معاشرے کو کہا جا رہا ہے، بے حس معاشرے کو نہیں کہا جا رہا، کہ جنہیں رسول اللہ سے محبت ہو تو وہ یہ دیکھے گا کہ حضور فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی۔ یہ بات یہاں تک نہیں رہے گی، حدیث میں نے پہلے بھی سنائی ہے، یہ بات پہنچے گی رسول اللہ تک۔ کون ہے ایسا انسان جو یہاں بیٹھ کر کہے کہ میں رسول اللہ کو تکلیف پہنچاؤں؟ پھر سرکار فرماتے ہیں من اذانی فقط اذى اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی ہے، اور جس نے اللہ کو اذیت دی کیا ہوگا اس کا انجام؟ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهینا۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایذا دیتے ہیں اللہ اس کے رسول کو، تو فرمایا اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر، اور اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ مسجد میں کچھ اذیتیں ہم سے دانستہ و نادانستہ ہو جاتی ہیں، یہ میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ جب مسجد اتنی اچھی جگہ جہاں پہ ہم آتے ہیں اور جہاں آ کر ہم اپنے دلوں کو دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں، نادانستہ طور پہ ہم سے کچھ امر ایسے ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات صفوں سے متعلق ایک بات میں کلیئر کر دوں، توجہ ہے آپ کی بھائی؟ ایسے بیٹھے ہیں کہ جامد و ساکت بیٹھ گئے، سبحان اللہ کہنے پر پابندی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ صف بندی کرنا، صف کو ٹھیک کرنا، یہ نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے، حالانکہ یہ واجب ہے، صف ٹھیک کرنا واجب ہے، صف کو ٹھیک کرنا واجب ہے۔ اب مسجد میں آتے ہیں آپ، مسجد کے کچھ آداب مجھے اور آپ کو معلوم ہونے، بولیے نا، جو طریقہ رسول اللہ نے سکھایا ہے اس پر ہمیں قائم رہنا ہے۔ اگر یہ باتیں بیان نہیں کی جائیں گی تو آنے والے اوقات میں مسجد میں بھی اپنی مرضی چل رہی ہوگی،
اس لیے اس مرضی کو نہ میری مرضی نہ آپ کی مرضی، ہاں جی، نہ میری مرضی نہ اللہ رسول کی مرضی۔ اللہ رسول کی مرضی کیا ہے؟ صفیں ٹھیک کرنا، استووا فرمایا صفیں ٹھیک کرو۔ اب صف ٹھیک کرنا واجب ہے، نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے۔ ان دو چیزوں کو واضح کیجیے۔ ایک ہے نماز میں واجب، اگر نماز میں جو چیز واجب ہے اور وہ آپ سے چھوٹ جائے تو نماز واجب الادا ہے، اور اگر نادانستہ طور پر ہے تو پھر آپ اگر سجدہ صاحب کریں گے تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ صف ٹیڑھی ہے یا صف میں آپ ٹھیک انداز سے کھڑے نہیں ہیں، نماز تو ہو جائے گی، لیکن وہ شخص جو نماز کو ٹیڑھا کرنے کا سبب بن رہا ہے وہ گناہگار ہو رہا ہے، وہ واجب کا ترک کر رہا ہے۔ اس لیے اس چیز کو خیال رکھیں کہ جو حضرات بڑے ڈھیٹ ڈھیٹ لوگ آتے ہیں مسجدوں کے اندر، آپ کہتے چلے جائیں نہیں ٹس مس نہیں ہونا، تو آپ مسجد میں کیا کرنے آ رہے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھ کے ثواب نہ کما سکے اور آپ مسجد میں آ کر کے گناہ کما رہے ہیں، تو آپ کو اپنے پر رحم نہیں آ رہا کہ آپ مولوی صاحب کو تھوڑی چڑھا رہے ہیں، آپ یا برابر والے پڑوسی کو تھوڑی آپ کو یہ کر رہے ہیں، آپ تو اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں کہ آپ مسجد میں نماز پڑھ کے ثواب نہیں کما رہے، بلکہ آپ گنہگار ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کی وجہ سے سب ٹیڑھی ہو رہی ہے، اور سب کو ٹھیک کرنا واجب تھا۔ پھر ایک مسئلہ مسجد کے اندر آتا ہے بچوں کے حوالے سے۔ اب بچہ آگے صف میں کھڑا ہو گیا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بچہ صف میں کھڑا ہو جائے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو سمجھدار ہوتے ہیں، تمیزدار ہوتے ہیں، نماز صحیح پڑھتے ہیں اور نماز کے تمام معاملات کو جانتے ہیں، وہ صف میں کھڑے ہیں، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص آ کر پیچھے سے، جیسا ہمارا وتیرہ ہے، پیچھے سے آتے ہیں ایک صاحب اور آ کر اس کو پیچھے سے کھینچتے ہیں اور کھینچ کر خود آ کر وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا اعلیٰ حضرت سے ایسا عمل کرنا کیسا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ظلم کیا اس نے۔ اس کو تو ہم ثواب سمجھ رہے ہیں۔ کچھ چیزیں ٹھیک کیجیے، معاشرے کی، مسجد کی کچھ چیزیں ٹھیک کیجیے۔ اس لیے اس موضوع کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ مسجد میں بھی اعتدالی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم باقی فضائل کی تقریروں میں تو نعرے لگا دیتے ہیں، لیکن خود کا حل کیا ہے؟ کہا کہ وہ سمجھدار بچے کو پیچھے کرنا یہ ظلم کیا ہے۔ کہا کہ اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں برابر کے اندر کھڑا ہو جاؤں تو میرے نماز میں فرق پڑے گا، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز میں اگر ایسا بچہ کہ جو سمجھدار ہے، نماز صحیح پڑھتا ہے، اگر آپ کے برابر میں کھڑا ہے اور صف میں کھڑا ہے تو بلا کراہیت نماز ٹھیک ہوگی۔ کچھ ٹھیک کر رہے۔ اب میری مسجد کے اندر کم سے کم یہ نہیں ہونا چاہیے، ہماری مسجد کے اندر، یعنی ہم سب کی جو مسجد ہے نور الاسلام میں، کم سے کم اب یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ چیزیں ٹھیک کر لیں۔ سمجھدار بچہ ہے، اس کو آپ سب، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے لیے کوئی حکم نہیں فرمایا تو بھائی اپنی منطق، اپنی شریعت بنانے کی ضرورت ہمیں کیا ہے؟ ہاں، جو ناسمجھ بچہ ہے، ناسمجھ بچہ، اول تو ناسمجھ بچے اور پاگلوں سے مسجد کو دور رکھنا ہے، مسجد سے ان کو دور رکھنا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پیمپر پہنا کے بچے لے آتے ہیں، یہ عمل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا بچہ جو آ کر ماں باپ کو ڈھونڈ رہا ہے، آپ نے صف میں کھڑے ہو کر کسی نے کہا کہ آپ کونے میں کریں، اب وہ بچہ اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، باپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، صف میں کراہیت، اب باپ اگر آگے ہوگا بچہ پیچھے ہوگا تو روتا رہے گا۔ تو ہر لحاظ سے آپ دیکھیں گے کیسے نا سمجھ بچوں کو مسجد میں لانا وہ مسجد کے پورے انوائرمنٹ کو متاثر کرتا۔ سمجھدار بچوں کو لائیں، 6 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، آپ اس کو لے کر آئیں۔ آپ نے تو 6-7 سال کے بچے کو تو موبائل پکڑا دیا ہے، نہیں سمجھ رہے، اور بیوی جو ہے چھوٹے والے کو کہتی ہے اس کو لے جائیں، یہ جناب نہ موبائل سے بیلتا نہ کس سے بیلتا، اس کو مسجد میں لے آتے ہیں۔ ایسا نہ کریں اللہ کا واسطہ، مسجد میں اس کو لے کر آئیں جس کو لے کر آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اچھا، پھر مسجد میں آئے، اذیت کیسے کیسے ہو سکتی ہے؟ چند اذیت میں آپ کے بارگاہ میں رکھتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم چل جائے کہ مسجد میں اذیت، اگر کسی نے مسجد میں کسی مسلمان کو اذیت دی تو رسول اللہ کو اذیت دی، جس نے رسول اللہ کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ اب کوئی شخص بھی اذیت نہیں دینا چاہے گا، نادانستہ طور پہ کئی گناہ ہو جاتے ہیں ہم سے۔ نمبر 1، چپلیں، واش روم کے لیے جانا ہے، واش روم کے لیے جانا ہے، آپ آئے اور باہر آپ کو اپنی چپل نہیں ملی، کسی کی بھی چپل اٹھائی چلے گئے، اذیت دینا ہے۔ اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوگی کیونکہ کسی مسلمان کو اذیت دینا، وہ آ کے چپل ڈھونڈ رہا ہے اپنے۔ نمبر 2، فرمایا جماعت قائم ہوتے وقت یا کسی بھی سبب سے رش ہو تو دوسرے کو دھکا دینا،
اور راستہ بنانا یہ بھی اذیت دینا ہے. مسجد میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, دھکم پھیل نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح رش میں کھڑے ہو کر باتیں شروع کر دی ہیں اور وہ دروازہ ہے لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بن رہے ہیں, یہ بھی اذیت ہے. اب آپ پوچھیں گے نا اذیت کیا ہے, مسجد کے اندر اذیت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ اذیت ہے, یہ اذیت دینا ہے لوگوں کو. آگے چلیں, اور اذیت کیا ہو سکتی ہے؟ نماز کے لیے صف میں اپنا مصلی یا چادر اس طرح بچھانا کہ چار یعنی ادھر بھی اور ادھر بھی, اس کو بھی تکلیف ہو رہی ہے اور آپ کو بھی تکلیف ہو رہی ہے. آپ اپنے صف کے دوران جتنی جگہ آپ کے لیے اتنی جگہ پہ آپ اپنا مصلی بچھائیں, برابر والے کو تکلیف نہ ہو. کیسے تکلیف ہو سکتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے مصلی ہوتا ہے, برابر والے کے پاؤں کے نیچے آتا ہے, گھٹنے میں تکلیف ہوتی ہے, یہ بھی اذیت ہو سکتی ہے. اچھا, اسی طرح اذیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ امام کے سلام پھیرتے ہی امام نے سلام پھیرا اور آپ نکلے اور اس کو دھکا مارے اس کو دھکا مارے, یہ بھی اذیت ہے. یہ اذیت کے سارے پہلو دیکھیں کہ مسجد کے اندر ماحول کیسا ہونا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ, تسبیحات اتحیات وغیرہ اتنی آواز سے پڑھنا کہ دوسرا والا اس کے نماز میں خلل ہو, پریشانی لاحق آ جائے. بعض لوگ جناب اتنے ایکسٹرا ایفیشینٹ ہوتے ہیں کہ اتنی تیز پڑھتے ہیں کہ جناب کہتے ہیں کہ میں پڑھنے والا ہوں. نہیں, آپ کی آواز آپ تک آنی چاہیے, دوسروں تک نہیں جانی چاہیے, یہ بھی اذیت ہے. دوران جماعت رکوع سجود میں بلا ضرورت بازو اتنے پھیلا دیتے ہیں کہ اگلا والا برابر والے کو جناب ایسے ٹھوکے مار رہے ہیں, یہ بھی اذیت ہے. اس اذیت سے بھی بچانا ہے لوگوں کو. اسی طرح جماعت میں مقتدی کا تکبیرات وغیرہ کی آواز بلا حاجت اتنی اونچی رکھنا جس سے دوسروں کو تشویش ہو. کئی دفعہ مجھے ایسا ہوا کہ ہمارے بعض نمازی ایسے ہیں کہ دوسری تیسری صف میں ہوتے ہیں, میں نے کہا سمیع اللہ لمن حمدہ, تو میں ربنا ولک الحمد ایسی زور سے آواز آئی تو میں کبھی نماز میں گھبرا گیا کہ میں نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی. اب وہ دوسری صف کے آدمی کی آواز امام تک آنا کیسی عجیب سی بات ہے. اگر ماحول بنا دیا جائے تو پہلی صف والا بولے گا تو امام تو آگے سے پہلے بھاگ جائے گا, بولے گا وہ پتی پہیا کیا ہو گیا بھائی. آواز دبانا ہے اتنی ہے, سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد اتنی آواز سے کہیں کہ آپ خود سن لیں. بعض نمازی ایسے ہیں ان کو سمجھا تھک گئے, ان کے رکوع کی اور سجود کے تسبیحات کی آواز اگر وہاں دور ہو تو یہاں تک آواز آ رہی ہوتی ہے, تو برابر والے کی نماز میں کتنی تشویش ہو رہی ہوگی, وہ اپنے رکعت بھول جاتے ہیں. اس لیے یہ نہیں کرنا ہم نے. اچھا, ایک بہت اہم بات, دروازے کے باہر رکھی ہوئی دوسروں کی جوتیوں کا بغیر کسی مجبوری کے بے دردی سے رودنا, یہ عمل بہت عام ہے ہمارے یہاں. ایک آدمی 6000 کے جوتے لے کر آیا بیچارہ, محفل ہوگی میلاد شریف کی محفل, یہ ہمارے حالت ہے, ہم بتا رہے ہیں اپنے حالتوں پہ غور کیجئے. سرکار دو عالم نے اخلاق سکھایا ہمیں. اب ایک جوتی رکھی ہے, بیچارے نے 10,000 کی جوتی لی ہے, اب وہ سائڈ میں رکھا تھا, اب ہر آدمی آ رہا ہے وہ جوتیوں پہ چڑھتا ہوا جا رہا ہے, اپنے گندے چپل بھی چڑھتے ہوئے جا رہا ہے. جب وہ بیچارہ آیا تھا پالش کر کے آیا تھا اور جب واپس جا رہا تو دیکھتا ہے کہ یہ میری جوتی ہے کسی اور کی جوتی ہے. یہ بھی اذیت ہے, نہیں سمجھ رہے آپ. من اذا مسلمن سے مراد کیا لے رہے ہیں آپ؟ بھائی اس کی جوتی اتنی مہنگی تھی, سائڈ میں جوتے چڑھنے کے لیے نہیں ہوتے, اتنا بڑا راستہ تھا, آپ راستے سے جائیں نا, آپ جوتیوں پہ چڑھ رہے ہیں. اسی طرح جوتیاں رکھنے کے لیے ہمیں خیال رکھنا ہے کہ کم سے کم کیا کبھی یہ اسلامی معاشرے کی عکاسی کرتا ہے یہ معاشرہ کہ جہاں پر جوتیوں کے حال تو جا کر دیکھیں آپ, ایک جوتی وہاں پھینکی ہے, ادھر پھینکی ہے, ادھر پھینکا ہے, ادھر پھینکا, اور پھر جناب اتنے زور سے جناب جوتیاں پھینکتے ہوئے یہ مسجد کے اندر گھستے ہیں, دھپ 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 کرتے ہوئے, اور پانی کے قطرات گر رہے ہیں آپ کے. یہ کوئی اسلامی معاشرے کی عکاسی کرتا ہے یہ معاشرہ؟ ہم کب ٹھیک ہوں گے؟ یہ چھوٹی چھوٹی ہیں کہنے کے پڑھنے لکھے. کھانے پہ دیکھتے ہیں نا, کھانے پہ ہم دیکھتے ہیں جب شادی بیاہ ہوتی ہے تو اس وقت ہمیں مہذب معاشرے کی ہماری بہترین عکاسی ہوتی ہے. یہ سمجھ نہ آیا آج تک, یہ سمجھ نہ آیا کہ شادی میں جو ہے کھانا کھلتا ہے یا انسان کھلتا ہے. اس مسئلے کو حل کیجئے کہ شادی میں ولیمے میں انسان کھلا تھا یا کہنے کو تو کھانا کھلا تھا لیکن دیکھنے میں انسان کھلا تھا. یہ بھاگا جناب ابھی پچھلے دنوں آپ دیکھیں کہ یہ مارنا وہ مارنا, یہ اسلامی معاشرے کی عکاسی کرتا ہے. غور کیجیے آپ. اسی طرح مسجد کے اندر جب ہم آتے ہیں تو اس میں ہمیں خیال کرنا جوتے کو بڑے اچھے انداز میں رکھیں, صاف ستھرے انداز میں رکھیں, کسی کی جوتی کو بغیر اجازت استعمال نہیں کرنا. بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں, انشاءاللہ گاہے گاہے عرض کروں گا, لیکن 3-4 چیزیں مسجد کے ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت ضروری ہے, اس لیے عرض کر دیے. 1-2 حدیثیں سن لیجئے اور اپنے دل کو باغ باغ کیجئے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیجئے, اللہم صلی درود شریف پڑھیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی. حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی